السلام علیکم۔ ہدا اردو کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ اردو قواعد کی کلاس میں آج ہم صفت کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفت کی تعریف اور صفت کی کتنی قسمیں ہیں اور ان قسموں کو اچھی طریقے سے ہم سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ صفت کی تعریف۔ صفت کو سب سے پہلے ہندی میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ وشیشن بولتے ہیں، یا انگلش میں اس کو ایڈجیکٹو بولتے ہیں۔ انگلش میں پارٹس آف اسپیچ کی میں سے ایک آتا ہے ایڈجیکٹو، اسی کو ہم لوگ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ صفت بولتے ہیں، ہندی میں وشیشن۔ تو صفت کی تعریف: صفت وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی کیفیت، حالت، اچھائی یا برائی کا اظہار ہو، صفت کہلاتا ہے۔ وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی کیا کیفیت، حالت، اچھائی یا برائی کا اظہار ہو، صفت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کالا جوتا، ذہین طالب علم۔ اب دیکھیے یہاں پہ طالب علم ایک اسم ہے، جوتا جو ہے یہ بھی ایک اسم ہے، لیکن اس کی کوالٹی جو بتا رہا ہے وہ کون سا لفظ بتا رہا ہے؟ کالا یا ذہین۔ تو یہاں لفظ کالا جو ہے یہ بطور صفت کے استعمال ہوا، اور اسی طریقے سے یہاں پہ ذہین جو ہے یہ بطور صفت کے استعمال ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ناؤن ہے، یہ بھی ناؤن ہے۔ باقی یہ دونوں جو الفاظ ہیں ذہین اور کالا، جو کہ طالب علم اور جوتا کی ایک طریقے سے کوالٹی کو بتا رہا ہے، اس کی اچھائی کو بتا رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بدصورت جانور ہم بولتے ہیں، تو بدصورت جانور میں لفظ بدصورت جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت ہے، کیونکہ وہ اس کی برائی کو بیان کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی لفظ جو کسی بھی اسم کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے، وہ لفظ ہمارا کیا کہلائے گا؟ صفت کہلائے گا۔ اب یہ کہ صفت کیا ہوتی ہے؟ صفت کیفیت، حالت، اچھائی یا برائی۔ جس طریقے سے یہ لفظ آپ نے ابھی اوپر پڑھا تھا، یہ ذہین ہے، کالا ہے، اچھا ہے، اس طریقے سے الفاظ جو ہوں گے وہ صفت ہوں گے۔ لیکن جس اسم کے متعلق صفت ظاہر ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ موصوف کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صفت، دوسرا ہوتا ہے موصوف۔ موصوف جس کے بارے میں بیان کیا جائے، اور صفت جو اچھائی یا برائی بیان کی جائے۔ مثال کے طور پہ کالا جوتا، تو کالا جوتا میں اب دیکھ لیجئے کون سا موصوف ہوگا اور کون صفت ہوگا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالا جو ہے یہ اچھائی یا برائی کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک طریقے سے اس کی اچھائی، کیونکہ جوتا کا کالا ہونا ایک کوالٹی ہی ہوتی ہے، تو اس کی اچھائی ہی کو ایک بیان کر رہا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ جوتا ہے۔ تو یہاں پہ جوتا جو کیا ہو جائے گا؟ موصوف ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، سوال پوچھا جاتا ہے ایگزام میں کہ موصوف کون سا ہے اور صفت کون سا ہے۔ تو یہ جس کے بارے میں کوئی کوالٹی بیان کی جائے، کوئی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، تو وہ ہو جائے گا موصوف، اور اس اچھائی یا برائی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ صفت بولتے ہیں۔ تو موصوف صفت کو اس طریقے سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں، جس کے بارے میں بیان کیا جائے اچھائی یا برائی وہ ہو جائے گا موصوف، اور جو اچھائی یا برائی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے صفت۔ اب یہ کہ صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو صفت کی کل 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں، یاد رکھیے گا 5۔ نمبر 1 صفت ذاتی، نمبر 2 صفت نسبتی، نمبر 3 صفت عددی، نمبر 4 صفت مقداری، نمبر 5 صفت ضمیری۔ تو اب ان 5 قسموں کو ہم باری باری کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ صفت ذاتی۔ صفت ذاتی کو صفت مشبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ صفت مشبہ۔ اب صفت ذاتی ہوتا کیا ہے؟ تو صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا پایا جائے، جس سے کسی وصف کا ذات میں ہونا شامل پایا جائے۔ یہ وصف اس چیز یا شخص کے اندرونی حالت یا کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
देखिए ذات جو ہوتا ہے کسی بھی انسان کی اپنی خود ذات ہوتی ہے، خود کی شخصیت ہوتی ہے۔ اب اس شخصیت یا اس ذات کی کوئی ایسی اچھائی یا برائی ہو جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، تو اس طریقے کی صفت کو، اس طریقے کی کوالٹی کو ہم صفت ذاتی بولتے ہیں۔ جو صفت اس کے ذات سے جڑی ہوتی ہے، اس شخص کے ذات میں شامل ہوتی ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ صفت ذاتی بولتے ہیں۔ جیسے اپاہج، تو اپاہج جو ہوتا ہے انسان، اس کی ذات سے ہی متعلق ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ اپاہج ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سیاہ ہے، کوئی کالا ہوتا ہے تو آج کالا ہے، کل ایسا نہیں کہ کالا نہیں ہوگا۔ چالاک ہے، چالاک آدمی جو ہوتا ہے وہ ان کی ذات سے متعلق ہے، ان کی ذات کے اندر چالاکی ہوتی ہے، اس شخص کے اندر چالاکی ہوتی ہے۔ شاطر آدمی، لمبا، چھوٹا، تو یہ جتنے بھی یہاں پہ صفت ہیں، ان صفت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر بھی ہوگا تو وہ اس کی ذات میں وہ چیز شامل ہوگا۔ تو وہ صفت جو کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کی ذات میں وہ چیز یا وہ کوالٹی اگر شامل ہو تو وہ صفت کیا کہلائے گا؟ ذاتی کہلائے گا۔ اگر ذات میں شامل ہے تو ذاتی کہلائے گا۔ جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا، لفظ کالا پڑھا تھا، سمجھے، وہ بھی کیا؟ صفت ذاتی ہو جائے گا، سمجھے۔ ذہین پڑھا تھا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صفت ذاتی ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم نے اپاہج، سیاہ، چالاک، شاطر، لمبا، چھوٹا، یہ جتنا بھی پڑھا ہم نے، یہ سب کیا ہے؟ صفت ذاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ صفت ذاتی یا صفت مشبہ کہلاتے ہیں، اور یہ دائمی ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہ صفات اس شخص یا اس چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جو صفت کسی ذات میں شامل ہو اسے صفت ذاتی بولیں گے۔ اب دوسرا جو ہے وہ صفت نسبتی ہے۔ کیا ہے؟ صفت نسبتی۔ آپ اس کے نام سے بھی سمجھ سکتے ہیں، نسبت، کسی چیز کے طرف اگر نسبت کر دی جائے، اس طریقے کے الفاظ کو، یعنی نسبت کرنے والے الفاظ سے جو صفت ظاہر ہو، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ صفت نسبتی بولیں گے۔ پہلے تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ صفت جو کسی شخص یا چیز کا لگاؤ کسی دوسرے شخص یا چیز سے ظاہر کرے، سمجھے، اسے کیا بولتے ہیں؟ صفت نسبتی بولتے ہیں۔ دو چیزوں کا آپس میں ایک طریقے سے لگاؤ یا ایک طریقے کی نسبت کو ظاہر کرے، اس کو ہم صفت نسبتی بولیں گے۔ ابھی مثال سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے سلیم شاہی جوتا، کوئی ایک جوتا ہے، جو جوتا کیا کہتے ہیں؟ کون؟ سلیم شاہی، کوئی ایک کمپنی ہوگی یا کوئی بڑی فیکٹری ہوگی یا کوئی بڑا انڈسٹری ہوگی، اس کے طرف نسبت کر کے اس جوتے کو خاص کر دیا گیا ہے، سمجھے، اس کے طرف کر کے اس کی ایک طریقے سے کوالٹی بتا دی گئی ہے، اس کے طرف نسبت کر دی گئی ہے، سلیم شاہی جوتا۔ تو یہاں پہ سلیم شاہی جو یہ کیا ہے؟ یہ صفت نسبتی ہو جائے گا، اور جوتا کیا ہو جائے گا؟ موصوف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ترکی ٹوپی، ٹوپی کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، لیکن اس ٹوپی کی نسبت کر دی گئی ہے کس کے طرف؟ ترک کے طرف، تو ترکی ٹوپی۔ اب وہ ترکی ٹوپی سے وہی ایک خاص ترکی ٹوپی ہی مراد ہوگی، تو یہ صفت نسبتی کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ اس کی طرف نسبت کر کے اس کو خاص کر دیا۔ کشمیری شال، شال یہاں پہ کیا ہے؟ موصوف ہے، اور کشمیری صفت، اور کشمیر کے طرف اس شال کی نسبت کر دی گئی، یا وہ وہاں کی بنی ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس کو کشمیری شال بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے جاپانی پنکھا، تو پنکھا موصوف ہو گیا اور جاپان کی طرف نسبت کر دی گئی، جاپانی ہو گئی۔ نورانی چہرہ، چہرہ موصوف، نورانی چہرہ، تو نورانی کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔ ترکی، کشمیری، جاپانی، نورانی، یہ جتنے بھی، یہ سب کیا ہیں؟ صفت نسبتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ دہلوی بولتے ہیں، لکھنوی بولتے ہیں، پٹنوی بولتے ہیں، وغیرہ جو بھی بولتے ہیں۔ تو دہلوی بولتے ہیں تو ہم اپنی نسبت کس کے طرف کرتے ہیں؟ دہلی کی طرف کرتے ہیں۔ لکھنوی بولتے ہیں تو ہم اپنی نسبت لکھنؤ کی طرف کرتے ہیں، یا پٹنوی بولتے ہیں تو ہم اپنی نسبت پٹنہ کی طرف کرتے ہیں، سمجھے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک طریقے سے موصوف کی اس چیز کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، تو وہ لفظ جو کیا کہلاتا ہے؟ جس کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ صفت نسبتی کہلانے لگتا ہے۔ تو صفت نسبتی وہ صفت جو کسی شخص یا چیز کا لگاؤ کسی دوسرے شخص یا چیز سے ظاہر کرے، اسے کیا بولیں گے؟ صفت نسبتی بولیں گے۔ مثال میں ہم نے ترکی ٹوپی، کشمیری شال، جاپانی پنکھا وغیرہ وغیرہ پڑھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں صفت عددی۔ صفت عددی وہ صفت ہے جس سے کسی اسم کی تعداد یا ترتیب معلوم ہو۔ عدد سے ہی آپ
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں تعداد ہی بتائی جائیں گی۔ تو اس صفت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تعداد کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جیسے ہم نے 5 انگلیاں پڑھا، یہاں انگلیاں ہمارا کیا ہے؟ موصوف ہے، اور 5 ہمارا جو ہے یہ صفت ہے۔ اور یہ کون سا صفت ہے؟ صفت عددی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری تعداد کو بتلا رہا ہے۔ 4 خلیفے، خلیفہ موصوف، اور 4 جو کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ 4 جو ہے کیا ہے؟ تعداد کو بتلا رہا ہے۔ کچھ لوگ، تو یہاں پہ لوگ جو ہے یہ موصوف ہے، اور کچھ جو ہے یہ ہماری تعداد کو بتلا رہا ہے، اگرچہ یہ غیر معین تعداد ہے، سمجھے؟ تہائی آبادی، یہاں پہ آبادی موصوف ہے، اور تہائی جو ہے ہماری صفت، یہ بھی ہماری تعداد کو بتلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے 2/3 اکثریت، تو 2/3 اکثریت میں اکثریت کیا ہے؟ موصوف ہے، اور 2/3 کیا ہے؟ یہ ہماری صفت ہے۔ اسی طریقے سے تھوڑے روپے، تھوڑے روپے میں روپے کیا ہے؟ ہمارا موصوف ہے، اور تھوڑے جو ہے یہ ہماری کیا ہے؟ صفت عددی ہے۔ چند، کئی، بعض، سب، کل، بہت، بہت تھوڑے سے، کم وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ صفت عددی ہیں۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہم نے پڑھے، چند پڑھے، کئی پڑھے، بعض پڑھے، سب پڑھے، کل پڑھے، بہت، بہت سے، تھوڑے، کم وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ صفت عددی ہیں۔ جس میں بھی ہمیں تعداد کے بارے میں پتہ چلے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ صفت عددی بولیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے صفت مقداری۔ صفت مقداری میں کیا ہوتا ہے؟ صفت مقداری وہ صفت جس سے کسی چیز کا وزن اور ناپ معلوم ہوتا ہے، جس سے کسی چیز کا وزن اور ناپ معلوم ہو، مقدار معلوم ہو، تو وہ اس کو کیا بولیں گے؟ صفت مقداری بولیں گے۔ ان کے ساتھ عددوں کا استعمال ہوتا ہے، جیسے 2 کلو چاول، کیا ہے؟ 2 کلو چاول، تو یہاں پہ چاول کیا ہے؟ موصوف، اور 2 کلو کیا ہے؟ صفت مقداری ہے۔ یہاں پہ تعداد تو اگرچہ ہے، لیکن اس 2 کلو سے ہمیں اس چیز کا ناپ کا پتہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے 5 میٹر کپڑا، سمجھے؟ اس کے 5 میٹر کپڑا، تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کپڑا جو کیا ہے؟ یہ ہمیں موصوف ہے، اور 5 میٹر جو ہے کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں 5 میٹر سے ہمیں اس کے ناپ کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ اوپر ہمیں وزن کے 2 کلو میں ہمیں وزن کے بارے میں پتہ چل رہا تھا۔ اسی طریقے سے 10 لیٹر تیل، 10 لیٹر تیل میں تیل کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، اور 10 لیٹر کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی ناپ کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے مٹھی بھر چاول، چاول موصوف، مٹھی بھر کیا ہے؟ صفت ہے۔ گز بھر کپڑا، کپڑا موصوف، گز بھر کیا ہے؟ صفت ہے۔ تھوڑا سا دودھ، دودھ کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، اور تھوڑا سا کیا ہے؟ صفت ہے۔ چلو بھر پانی، پانی کیا ہے؟ موصوف، اور چلو بھر کیا ہے؟ صفت ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ صفت مقداری ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کہیں نہ کہیں ہمیں مقدار کے بارے میں، وزن اور ناپ کی شکل میں ہمیں مقدار کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ بطور غیر معین صفت مقداری استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں جیسے کہ کتنا ہے، جتنا ہے، اتنا ہے، کتنا، یہ سب غیر معین صفت مقداری، یعنی اس میں ناپ تول کی جو ایگزیکٹ جو مقدار جو متعین ہوتی ہے وہ متعین نہیں ہوتی، بالکل غیر معین ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ جتنا کھانا کھا سکو گے کھاؤ۔ اب جتنا کھانا میں کوئی کیا کہتے ہیں کہ مقدار متعین ہے؟ نہیں متعین ہے۔ اسی طریقے سے اتنا مت کھاؤ کہ نقصان دہ ہو، اتنا مت کھاؤ میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ صفت مقداری اس صفت کو بولتے ہیں جس سے کسی چیز کا وزن اور ناپ معلوم ہوتا ہے، سمجھے؟ جس سے کسی چیز کا وزن اور ناپ اگر معلوم ہو اس کو کیا بولیں گے؟ صفت مقداری بولیں گے۔ اگر تعداد معلوم ہو تو اس کو صفت عددی بولیں گے۔ یہ فرق آپ یاد رکھیے گا۔ 5ویں قسم اور آخری جو ہے وہ ہے صفت ضمیری۔ صفت ضمیری وہ ضمیر ہے جو صفت کا کام کریں، اسے کیا بولتے ہیں؟ صفت ضمیری بولتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ضمیر بولا تھا جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں ضمیر جو ہے صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس طریقے کی ضمیر کو ہم صفت ضمیری بولتے ہیں۔ ابھی مثال سے ہم، اور یہ ضمیر یہ، وہ، کون، جو، کیا، یہ صفت ضمیری ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے وہ لڑکا بیمار ہے، وہ لڑکا میں جو ہے لفظ وہ جو ہے یہ بطور صفت کے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ لڑکا بیمار ہے، تو
हमारी बात कंप्लीट हो जा रही है, लेकिन वह लड़का से हम क्या कर रहे हैं, किसी न किसी लड़के को हम ख़ास कर दे रहे हैं इस सिफत के ज़रिए। इसी तरीके से यह किताब पुरानी है, किताब पुरानी है से हमारा जुमला कंप्लीट, लेकिन यह किताब से कोई किताब ख़ास हो जा रही है, समझे। इसी तरीके से कौन आदमी आया, तो कौन आदमी आया से हम भी कौन आदमी से जो सवाल कर रहे हैं, सामने जो भी आदमी आ रहा होगा वो आदमी ख़ास हो जा रहा है। यह काम अच्छी तरह करो, यह काम से यह काम अच्छी तरीके से करो, तो ये बात तो कंप्लीट, लेकिन यह काम से मुराद कोई एक काम ख़ास हो जाएगा। क्या चीज़ ले रहे हो, तो क्या चीज़ से मुराद जो चीज़ भी ले रहा है वो चीज़ यहाँ पे ख़ास हो जा रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या, यह, कौन, यह, वह, ये जितने भी हैं ये किसी न किसी इस्म के साथ इस्तेमाल हुए हैं और इस्म से पहले आए हैं। तो इस तरीके से ये वो उस इस्म को एक तरीके से ख़ास कर दे रहे हैं, समझे। तो इस तरीके से ये अल्फाज जो ज़मीर पहले थे लेकिन अब इस्म के साथ इस्तेमाल होने की वजह से ये सिफ़त ज़मीरी के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। तो हमने आज पढ़ा सिफ़त के बारे में सबसे पहले कि सिफ़त क्या है। सिफ़त वो कलिमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो, जैसे कि काला जूता, ज़हीन, तालिब इल्म। उसके बाद सिफ़त और मौसूफ़ दो जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा। सिफ़त यानी उस अच्छाई और बुराई को कहते हैं, और मौसूफ़ जो कहते हैं जिसके बारे में अच्छाई या बुराई बयान की जाए। फिर उसके बाद हमने सिफ़त की 5 किस्में पढ़ी, जिसमें सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त ज़मीरी पढ़ा। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सिफ़त के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी किसी भी तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका फ़ायदा हो। शुक्रिया।